آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور نوجوان عالم دین مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب کا مختصر علالت کے بعد آج دہلی میں انتقال ہو گیا۔ مرحوم گزشتہ 2-3 دنوں سے علیل تھے۔ نزلہ بخار آنے کے بعد کورونا کی رپورٹ ان کی پازیٹیو آ گئی تھی، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرانے کی کوشش کی گئی، تاہم بیڈ اور آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی۔ فرید آباد کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہاں آکسیجن کی کمی تھی۔ دیر رات انہیں شاہین باغ کے اسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن طبیعت اور بگڑتی گئی، جس کے بعد دوبارہ فرید آباد لے جایا گیا، جہاں ان کی روح پرواز کر گئی۔ مفتی اعجاز ارشد صاحب کون تھے؟ ان کی شخصیت پر ملت ٹائمز روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے، مفتی اعجاز ارشد صاحب بچپن سے انتہائی ذہین و فطین تھے۔ یہ دیکھ کر والدین نے نوعمری میں ہی مدرسہ مشارت العلوم دربھنگا میں داخل کر دیا، جہاں بہت جلد اپنی ذہانت اور حصول علم کے ذوق و شوق کی بنا پر اساتذہ کے منظور نظر بن گئے۔ ہر درجے میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہوئے کامیابی کے زینے طے کرتے رہے۔ ابتدائی عمر سے ہی لکھنے پڑھنے کے شوق نے گویا فطرت کی شکل اختیار کر لی۔ اس بنا پر اپنے مخلص اساتذہ کے مشورے سے مدرسے میں پہلی مرتبہ دیواری پرچہ نکالنے کا آغاز کیا۔ اپنے درجے میں تمام ساتھیوں میں سب سے کم عمر، لیکن تعلیم میں سب پر فائق تھے۔ عربی پنجم تک بشارت العلوم میں رہے، پھر آنکھوں میں دارالعلوم دیوبند میں داخلے کا سپنا سجائے دیوبند کا رخ کیا۔ پہلی کوشش میں کامیابی ملی۔ یہاں بھی مفتی صاحب بہت کم عرصے میں کبار اساتذہ کی نظر اپنی جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش کے جذبے سے سرشار ایک نوجوان مدرسے کے روایتی ماحول میں اپنے جیسے ہزاروں نوجوانوں کے بیچ پلتا بڑھتا رہا، لیکن ماہر غواص اساتذہ کی نظر اس در نایاب پر پڑی تو اس کی خابیدہ صلاحیتیں کسی سے پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ جوہری کی نظروں نے اس میں موجود تابناکی کی مخفی صلاحیت کو بھانپ لیا۔ اساتذہ نے ہر ممکن رہنمائی کی، ماہر سنگ تراش اس کی مناسب تلاش خراش میں جٹے رہے۔ 1996-97 میں دورہ حدیث سے فراغت کے بعد اپنے اندر موجود حصول علم کے جذبہ فراواں کی تسکین کے لیے دارالفتہ میں داخلہ لیا، پھر اپنی صحافتی تشنگی بجھانے کے لیے اور روایت سے ہٹ کر اپنے اندر موجود نئی اور تعمیری سوچ کو تجربے کار اور ماہر رجال ساز کے ہاتھوں کندن بنانے کے لیے وہ شیخ الہند اکیڈمی میں داخل ہوئے، جہاں مولانا کفیل احمد علوی رحمہ اللہ کی تربیت نے ان کے قلم کو 4 چاند لگا دیے۔ مولانا نے اس نوخیز گلاب کے پودے کو سجایا سنوارا، جس کی عطر بیز کلیاں مستقبل قریب میں گلشن کو لالزار اور ماحول کو معطر کرنے کے لیے بے قرار تھیں۔ سیب سے نکلے ہوئے اس موتی کو در آبدار بنایا، جو ان قریب صحافت کی دنیا میں اپنی موجودگی سے روشنی بکھیرنے کو مچل رہا تھا۔ ابھی طالب علمی کا دور تھا کہ صحافت کے میدان میں ان کی شہرت دارالعلوم کی 4 دیواری سے نکل کر علم و فن کے قدردان دانشوران، میدان صحافت کے شاہ سواروں اور مردم شناس نباز اور تجربے کار اہل علم کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ گویا میدان عمل میں آنے سے قبل ہی ان کی شہرت علم و فن کے میکدوں کے در و بام کا طواف کر رہی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کے فکر اخاذ اور زوردار و آبدار قلم سے میدان صحافت کے شاہ سواروں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی کتاب منشاہ جہان منظر عام پر آئی۔ فارغین مدارس پر الزام تھا کہ وہ صحافت کے گلیاروں سے گریز کرتے ہیں بلکہ بھاگتے ہیں۔ یہ کتاب اردو میں فن صحافت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی ایسی کتاب تھی جو صاحب کتاب کی خوب تر کی متلاشی فطرت کی عکاس تھی، جس کا ملک کے چوٹی کے صحافی اور اہل قلم حضرات نے دل کھول کے اعتراف کیا۔ ساتھ ہی نوعمر صاحب کتاب کے ذہن رسا کو بھی خوب داد و تحسین سے نوازا۔ پھر دنیا میں جب دہشت کا بھوت دکھا کر اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی اور اس کی آڑ میں مسلم ممالک کو تاراج کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس بین الاقوامی سازش اور شیطانی جال کی لپیٹ سے ہندوستانی مسلمان کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ تقسیم ہند کے بعد ایک بار پھر امن و آشتی کے گہوارے ہندوستان میں مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے مقصد سے دہشت گردی کا بھوت مغربی دنیا سے درآمد کیا گیا۔ ابتدائی ایام تھے، ہر کوئی اسلام اور مسلمانوں کی سنگ دلی کی کہانیاں بیچ رہا تھا۔ اخبار اور رسائل اس شد و مد کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر حملہ آور تھے کہ مسلم لیڈران، علماء و دانشوران قوم حواس باختہ ہو کر دفاعی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ اہل قلم کے ہاتھ اور خطیب کی زبان پر اس شدت سے لرزہ طاری تھا کہ دفاع کرتے کرتے مسلمات دین کا انکار روزمرہ کا واقعہ بن گیا۔ کوئی سرے سے جہاد کا انکار کر رہا تھا، کوئی الٹی سیدھی تعویل کر کے اہل وطن کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دہشت گردی کی مذمت اس انداز میں کی جا رہی تھی گویا اس کے مرتکبین مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور اس کا منبع اسلامی تعلیمات ہیں جن پر وہ شرمندہ ہیں، اور ان تعلیمات میں تبدیلی یا ان کی تجدید وقت کی شدید ترین ضرورت ہے۔
ان کا دفاع اسلام اور مسلمانوں سے دہشت گردی کا داغ دھونے کے بجائے پورے عالم اسلام کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ بہت چنندہ لوگ تھے جو پوری قوت، بھرپور اعتماد اور ایمان کامل سے لبریز ہو کر اسلام کے صحیح موقف کو اسی صورت میں پیش کر رہے تھے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ اس موقع پر پھر ایک 25 سالہ نوجوان قلم اٹھاتا ہے۔ عنوان ہے جہاد اور دہشت گردی۔ کتاب مکمل ہوتی ہے۔ دارالعلوم کے کبار اساتذہ ایک ایک حرف پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں، ہر پہلو سے جائزہ لیتے ہیں۔ خدشہ ہے کہ کہیں نوجوان نے جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی ایسی بات نہ لکھ دی ہو جو اسلام کے منافی ہو، یا ایسا انداز نے اختیار کیا ہو جس سے غیروں کو اسلامی تعلیمات پر چھینٹا کشی کا مزید موقع مل جائے۔ لیکن آخری حرف تک پہنچتے پہنچتے ہر کسی کی زبان اس نوجوان کے لیے دعائیہ کلمات سے لبریز ہو گئی۔ اساتذہ اپنے ہونہار شاگرد کے لیے داد و تحسین کے وہ کلمات استعمال کرتے ہیں جو علم کی دنیا میں بہت کم شاگردوں کو نصیب ہوئے۔ مفتی اعجاز ارشد صاحب کو انہی گوناگون خوبیوں کی بنا پر دارالعلوم میں شعبہ انٹرنیٹ کی پوری ذمہ داری دے کر میڈیا سیل کا انچارج بنایا گیا۔ طالب علمی کے دور میں ہی ملی مسائل پر غور کرتے، خدشات و توقعات کا جائزہ لیتے، مسائل کو نظر انداز کر کے مواقع کے بہتر سے بہتر استعمال کے طریقوں پر غور کرتے، ملی اور اجتماعی امور انجام دینے کے لیے طلباء کا ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ تیار کرنے کے امکانات پر غور کرتے رہے۔ چنانچہ اپنی بے چین طبیعت کے تقاضے پر ابتداءً اپنے ضلع مدھوبنی کے طلباء کو لے کر اسٹوڈنٹس اسلامک فیڈریشن کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، جس میں مدارس کے علاوہ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء بھی شامل تھے۔ بہت کم عرصے میں نئے اور تعمیری و انقلابی کاموں کی وجہ سے تنظیم کی شہرت مدھوبنی کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ دارالعلوم میں موجود صوبہ بہار کے تمام طلباء کو لے کر پہلی مرتبہ دارالعلوم سے باہر مدھوبنی میں آل بہار مسابقہ تحریر و تقریر کا انعقاد کیا۔ ایک عرصے تک دارالعلوم میں خدمت انجام دینے کے بعد انہوں نے دہلی کو اپنا مستقر بنایا۔ یہیں ان کے ہاتھوں آن لائن فتویٰ سینٹر کا قیام عمل میں آیا۔ دہلی وقف بورڈ کے ممبر منتخب ہوئے اور تاحال اس عہدے پر فائز تھے۔ دینی و ملی مسائل میں مفتی صاحب کے فعال کردار کو دیکھتے ہوئے انہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر منتخب کیا گیا۔ ان کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ حالات چاہے جتنے سنگین ہوں، مخالفت چاہے جتنی تیز و تند آندھی کی شکل اختیار کر لے، اپنے ایمان و اعتقاد، اقدار و روایات اور ملی مسائل پر مسلمانوں کے عمومی موقف کی تشریح و توضیح میں کبھی لاگ لپیٹ اور ایسی بیجا تعویل سے کام نہیں لیتے تھے جس سے فائدہ کم اور نقصان کا خطرہ دو بالا ہو جائے۔ ایسے مواقع پر کبھی کبھی مصلحت کی چادر تان کر ایسا ڈھلمل رویہ نہیں اپناتے جس میں ملی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر مخالفت کی خوشنودی کو اولیت دی جائے۔ اگرچہ ان کے اس رویے نے ان کے بے شمار دشمن کھڑے کر دیے اور اب تک انہیں غیر تو غیر اپنوں کی جانب سے نہ جانے کتنے نقصانات اٹھانے پڑے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ وہ ایک انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئی، ان کے استعجالی فیصلوں نے کئی مرتبہ انہیں شدید نقصان پہنچایا۔